السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ پاکیزہ بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو اس بیان کو یوٹیوب پہ واچ کریں گی، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ سبحان اللہ، قبرستان کے آداب، منت کا ماننا، قرآن خوانی اور ایصال ثواب۔ دراصل انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جب ہم سفر طے کرتے ہیں بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کا، ہمارا کلچر بہت اچھا کلچر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، مگر بہت ساری چیزیں تو ہمیں فری مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، علماء کرام کی محبت، بڑوں کا ادب، یہ چیزیں تو ہمیں فری مل گئیں الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ دوسرے کلچرز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو ہم تو بہت خوش نصیب ہیں اس سلسلے میں، الحمدللہ۔ ہماری ماں نے ہمیں لوریاں دیں، ہم جب چھوٹے سے تھے، ہم سب کو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بچپن میں ملی، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال، جیسے قرآن خوانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ایصال ثواب بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے، اور بعض لوگ جو ہیں سبحان اللہ مانتے ہیں مگر کہتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ تو ایک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس عاجز کو ایک ایسا ذہن دیا ہے کہ جب تک میری علمی تسکین نہ ہو جائے، ذہنی تسکین نہ ہو جائے کسی علمی مسئلے کے بارے میں، سکون نہیں ملتا۔ تو مجھے بھی کچھ اس کے کنفیوژن سا رہا، تو اس عاجز نے الحمدللہ وہ علماء کرام جن کو میں، وہ مشائخ جن کو میں حق مانتا ہوں، سچ مانتا ہوں، صحیح مانتا ہوں، جن کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھتا ہوں، تو الحمدللہ ان میں مولانا محمد یوسف الدوحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ ان کی کتب سے اس عاجز نے بہت فیض حاصل کیا، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے۔ اور پھر جو تفسیر ہے وہ ہے حضرت مولانا ادریس قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن۔ یہ تفسیر بھی اپنی مثال آپ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ہمارے اکابرین کے درجات عالیہ کو بلند فرمائیں، اور جو ہمارے اکابر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك
رؤوف رحیم. صدق اللہ و مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے اور یہ جز نمبر I believe ہے 28. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو آئے بعد میں اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے آگے پہنچے ایمان میں، سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دل میں غل، بغض، کینہ اور نہ رکھ، ولا تجعل، اور نہ رکھیے اے اللہ ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ ان کے بارے میں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب آپ بہت ہی نرمی فرمانے والے اور آپ بہت مہربان ہیں. اس آیت اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے یہ دراصل آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں انصار مدینہ کے بارے میں کہ جنہوں نے خود فاقے برداشت کیے اور مہاجرین مکہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. ہاں جی، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا. تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ عقائد کے بعد اور سبحان اللہ عبادات کے بعد جو چیز ہے وہ ہے اخلاقیات. اسلام نے اچھے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے. کلام پاک میں بہت ساری آیات ہیں اچھی صفات کے بارے میں اور اچھے اخلاق کے بارے میں، اور یہ اچھی صفات، اچھے اخلاق انسان کو جنت میں لے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زور دیا اور آپ نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا. آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے حالات دیکھیں کہ پوری کی پوری ایک قوم کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اس لیے کہ ان کا مذہب اس ملک میں جو پریڈومیننٹ مذہب ہے ہم سے مختلف ہے. آپ کے سامنے ہی ہے، ہم ان کے لیے تو باقاعدگی سے دعائیں کرتے ہیں. کشمیر کا ذکر کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ریشل سٹرائف ہے، ریشل ٹینشن ہے، ہاں جی، کانفلکٹس ہیں. اور when we look at the history in a most impartial fashion, most objectively, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam stands high and tall. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ جس میں کوئی ریشل ٹینشن نہیں تھی، اور اس کو بہت سارے غیر مسلموں نے ایکنالج کیا. اچھا، ایک رول ماڈل سوسائٹی. تو اس میں 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں. ایک واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا جو کہ اہل جنت میں سے ہے. تو ایک صاحب آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا لٹکایا ہوا تھا، اور یہ واقعہ 3 دن رونما ہوا. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر. تو انہوں نے
عبداللہ بن عمر بن عاص، ہاں جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ ان کے مہمان بن گئے اور دیکھا کہ وہ اٹھتے ہیں رات کو تھوڑی عبادت کرتے ہیں، کوئی غیر معمولی چیز نہیں. تو 3 دن کے بعد انہوں نے فرمایا اے بندہ خدا، یہ تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں. جب وہ جانے لگے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن جب وہ جانے لگے تو فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی حسد اور دل میں قطعاً بغض نہیں رکھتا. تو صحابی کہنے لگے پھر یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی. دوسرا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ کی مشقت میں مبتلا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا. تو وہاں سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. تو پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں. جب گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچوں کے لیے ہے کھانا. تو انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو سلا دو، اور چراغ بجھا دیا گیا، لائٹ آف کر دی گئی، اور انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ ہم کھا رہے ہیں اور سارا کھانا ان کے. تو اس سے پہلے کی جو آیت ہے پھر وہ ان کے اعزاز میں نازل ہوئی. تو یہ وہ اخلاق جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ جو نظام لے کے آئے، جو تعلیمات لے کے آئے، اگر آج ہم مسلمان فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دوسروں کو معاف کر دینا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، جو کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو گھر گھر میں وہی محبتیں دوبارہ جاگ اٹھیں. تو جیسے میرے حضرت جی دامت برکاتہم اکثر یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اس غیر مسلم معاشرے میں، اس وڈ پچ ایمان سینٹر میں، کیوں جی ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ وٹنس ہیں نا اس کے، کیوں نہیں حضرت؟ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں ایک پیار اور محبت کی فضا پائے. الحمدللہ ہے، تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہ چیز پیدا ہو کہ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں. اللہ بھی راضی ہوں گے، حوض کوثر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. اب آئیں اس ویری امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے قبرستان کیوں جایا جاتا ہے؟ قبرستان، ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ قبرستان کا مقصود یہ ہے کہ عبرت حاصل ہو اور موت یاد آئے. قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ عبرت حاصل ہو اور انسان کو موت یاد آئے. پھر ہم جب وہاں پہ جائیں تو ہم پھر وہاں پہ یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم دارا قوم مومنین وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سلام ہو تم پہ اے جہان کے رہنے والے مومنوں، بے شک انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے جب ہم قبرستان جائیں تو اس کے بعد
جب ہم قبرستان جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتے تھے. جب ہم قبرستان جائیں تو ممکن ہو تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، پھر ان کے لیے استغفار کریں. یہ ہے تعلیمات. ان کے لیے جو زندہ حیات ہیں وہ مردوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں. اور کلام پاک کی جو صورتیں ہیں، یاسین شریف، سورۃ الملک، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الزلزال، سورۃ التکاثر، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی، یہ ہم پڑھیں. اب فتاوی عالمگیری جو کہ فقہ حنفیہ کی ایک بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہے. تو جو فرمائے کہ جب ہم قبرستان جائیں اور جب دعا کرنے کا ارادہ کریں تو منہ ہمارا قبلہ کی طرف ہو. اچھا جب ہم جائیں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ منہ ہمارا قبر کی طرف ہو اور قبلہ پشت کی طرف ہو. جب ہم جائیں منہ قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف. اور جب دعا کا ارادہ کریں تو پھر قبر کی طرف پشت کریں اور منہ قبلہ کی طرف. ہمارے عالم دین ہے مولانا ممتاز صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا مجھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ بات یہ ہے قبرستان میں جانے کا ادب. جب دعا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آگے جو مواد آ رہا ہے یہ بات مزید سمجھ میں آئے گی. اب رہا مسئلہ قرآن خوانی کا، تو اس سلسلے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میت کے لیے صرف دعا اور صدقات، دعا اور صدقات. امام شافعی فرماتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا. یہ صرف ان کا مسلک ہے جس کو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی یہی مسلک ان کا غالباً ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پہ لکھا ہے حضرت نے جمہور، تو جمہور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جمہور میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد سب آ جاتے ہیں. تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. مثلا نماز، نفلی نماز، فرض نماز نہیں، نفلی نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، دعا، استغفار، ذکر، تسبیح، درود شریف اور تلاوت کلام پاک. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے اندر بھی ذہن میں بھی کافی سوالات تھے، تو ان کو بار بار پڑھا، اللہ علماء کو جزائے خیر دے، تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے نزدیک کلام پاک پڑھ کے یہ ثواب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا جو پھر طریقہ ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اچھا،
آگے انہوں نے لکھا ہے شافی مذہب کے محققین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا ثواب جو مرحوم ہے ان کو آپ پہنچاتے رہیں۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے ہم لوگ چند روز مردوں کو روپ پیٹ کے ان کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، چند روز مردوں کو رو پیٹ کے پھر ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ پھر آگے وہ حدیث شریف لائے ہیں قبر میں میت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور چاروں طرف دیکھتا ہو کہ کیا اس کی کوئی دستگیری کے لیے آتا ہے۔ اس طرح قبر میں میت بھی زندوں کی طرح ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے، اور جب اسے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے جو ہمارے والدین، مسلمان بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور پوری مسلمان امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، یا اللہ جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں گئے ہیں سب کی مغفرت ہو۔ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تو کم از کم اس حاجز نے تو کوشش ہوتی ہے کہ ظہر کے بعد، میرا معمول یہ ہے، ہر آدمی کا اپنا معمول ہے کہ ظہر کے بعد 3 دفعہ فرض نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہوں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کم از کم، اور اگر آپ 6 دفعہ پڑھ لیں تو 2 قرآن کا ثواب۔ تو اس میں آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، والدین، رشتہ دار اور پھر پوری مسلمانوں میں، تو یہ عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں، ہم کسی کے لیے آج دعا کریں گے تو کوئی کل ہمارے لیے بھی ان باتوں کو اس طرح سمجھا کر تاکہ نیکی کی موٹیویشن ملے۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ کلام پاک کی تلاوت کا۔ تو کلام پاک کی تلاوت کے سلسلے میں چند باتیں جو یہاں پہ حضرت نے لکھی ہیں وہ کافی قابل توجہ ہیں کہ کلام، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں، کلام پاک کی صحیح تلاوت کی جائے۔ کلام پاک کی، اگر قرآن تجوید نہیں آتی تو وقت نکال کے تجوید ضرور سیکھیں جیسے بھی ممکن ہو، تاکہ غلط قرآن نہ پڑھیں، ورنہ اس حدیث شریف کا مصداق ہوگا کہ بہت سے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اللہم بس۔ پھر یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پہ نہ ہو، قرآن خوانی کسی معاوضہ پہ نہ ہو، پھر ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ثواب ہی نہیں ہوگا، ورنہ قرآن پڑھنے والے کو ثواب ہی نہیں ہوگا، اور میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ہمارے فقہا کی تصریح یہ ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا، قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا، صلحاء قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے انہوں نے ایک اور مسئلہ لکھا ہے، جو نہ پڑھنے کے باوجود یہ ظاہر کرے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس طرح جو غلط پڑھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے، اب قرآن خوانی کرانے والا اس گناہ کا سبب بنتا ہے، وہ بھی اس لیے اس گناہ میں شریک ہے۔
اچھا، اس سلسلے میں اب دعا فرمائیں جو کہ کافی مواد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں، یہاں پہ حضرت نے ایک مسئلہ لکھا تھا. ہاں، جزاک اللہ. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے قرآن خوانی کے سلسلے میں کہ ثواب اسی کھانے کا ملے گا جو کسی غریب مسکین نے کھایا ہو، جو کسی غریب مسکین نے کھایا ہو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کو ایصال ثواب اس لیے کہ جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو برادری کے لوگ کھا پی جاتے ہیں، اور فقراء اور مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم لگتا ہے. کھانے پینے میں لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے دیا گیا کھانا نہیں کھانا چاہیے. کھاتے پیتے لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے دیا گیا کھانا نہیں کھانا چاہیے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص ایسے کھانے کا منتظر رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا دل الغرض جو کھانا خود گھر میں کھایا یا دوست احباب اور برادری کے لوگوں نے کھایا اس سے ایصال ثواب نہیں ہوتا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو الغرض جو کھانا خود گھر میں کھایا گیا ہو یا دوست احباب اور برادری کے لوگوں نے کھا لیا اس سے ایصال ثواب نہیں ہوتا. مردوں کو ثواب اس کھانے کا کیا پہنچے گا؟ جو فقراء اور مساکین نے کھایا جس میں خیرات کرنے والے نے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا اور نہ اس میں نمود و نمائش مطلوب. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسئلہ تھا کلام پاک پڑھ کے اس کے ایصال ثواب کرنے کا. اس کی سچ شرائط ہے. آپ سب صاحب علم ہیں، ہمارے بھائی بہن جو یوٹیوب پہ واچ کر رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب شعور ہیں، صاحب علم ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ پوری علم الفقہ کی بنیاد ایک لفظ کے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. اچھا، اب آگے چلیے. جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایصال ثواب کی جو دعا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا بڑی محبت کی بات ہے کہ یا اللہ تو اس کا ثواب ہدیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے. اچھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہیں، فدا بھی امی، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، فدا بھی امی، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لیے یقینی ہے، فدا بھی امی. امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب نصوص سے ثابت ہے. نص جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کنکلوسیو. شراب حرام ہے، یہ کنکلوسیو ہے. والدین کی نافرمانی حرام ہے، یہ کنکلوسیو ہے. رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی حرام ہے، یہ کنکلوسیو ہے. جوا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے. اچھا، نص کا لفظ ہوتا ہے، نصوص اس کا پلورل ہے. نصع قطعی یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے. تو یہ نصوص سے ثابت ہے کہ ایصال ثواب کی ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی درجات کی دعا
اور مقام وسیلہ کی درخواست ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی اذان اسی کی مثل اس الفاظ میں جواب دو۔ پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی درخواست کرو۔ یہ ایک مرتبہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے شایان شان ہے، اور میں امید رکھتا ہوں میں ہی وہ بندہ ہوں، اور جو شخص میرے لیے وسیلہ کی درخواست کی اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا فیہم انشاءاللہ، اللہم آمین۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے، یعنی وہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، یا عراب نہیں ہے تو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی صرف اور نحو استعمال کر کے اس کو اعراب لگا دیا ہے۔ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، پھر کیا بات باقی رہ جاتی ہے۔ تو ہم بھی ہر مسلمان کا اکرام المسلمین، وہ جیسا بھی ہے اس کو عزت دیں، چونکہ وہ کلمہ وہ مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہے، بہن ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں، عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، سو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا منت کا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے کلام پاک کی اس آیت کی طرف آئے، یہ بڑا ذرا اہم مسئلہ ہے۔ تو ہم تو قرآن پیش کریں گے اور حدیث پیش کریں گے، پھر اس کو مان لینا یہی ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہاں پہ حضرت کلام پاک کی ایک آیت لائے ہیں سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 173، لمبی آیت ہے۔ اب یہ آیت سننے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، جس چیز پہ اس کا نام، اس کو سمجھیں اچھی طرح، عبادت کی تعریف کو تو سمجھے نا۔ آپ کے اکثر فرقے تو یہیں ختم ہو جائیں گے۔ اگر عبادت کی ڈیفینیشن ہماری سمجھ میں آ جائے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری سمجھ میں آ جائے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت میں آپ غیر اللہ کو شامل، آپ کا محبت، آپ کا ادب اپنی جگہ پہ، لیکن غیر اللہ کی آپ شریعت محمدیہ علیہ صاحب والصلاۃ والسلام میں عبادت نہیں کر سکتے۔ اب آگے آئے گا دوسری دلیل، ابھی ہم تھوڑی دیر میں اشراق پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، ہر نماز، ہر 2 رکعت کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ذرا غور و فکر، نماز کا ترجمہ ہی اگر آپ سیکھ لیں
اور اس پہ غور و فکر کر لیں، آپ کے سارے فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. اس سوشل میڈیا پہ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے، تو وہ فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی جاؤ کسی عالم دین کے پاس، دین کا علم بھی سیکھ لو تھوڑی دیر کے لیے. فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو یوں ختم ہوگی فرقہ واریت. اور تو جو فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ قولی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں للہ. کس کے لیے؟ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو التحیات ہی کا ترجمہ سمجھ لیں آپ کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں مزار پرستی اور وہاں جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. دیکھیں اولیاء اللہ، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شمس تبریز، خواجہ علی حجویری جن کو عرفیان میں لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، حضرت مجدد الافسانی، اور بڑے بڑے اولیاء جو مدفون ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب اولیاء اللہ تھے. ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں. ان کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں سے اسلام پھیلا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا. تو ان کی محبت، ان کا ادب تو ایمان کا تقاضا ہے. اگر معاذ اللہ ان ہستیوں کا کوئی بے ادب بن جائے تو اس کا تو ایمان سلب کر لیا جاتا ہے کہ ہم مرتے وقت. علماء کرام کا کوئی بے ادب بن جائے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے عالم دین کی اہانت اقسام کفر میں سے ہے. اس لیے علماء کرام کا کسی مسئلے کے بھی کوئی عالم ہو. مجھے ایک کتاب ملی، بڑی طلب تھی، مل گئی کتاب، ڈاؤن لوڈ کی میں نے. آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر. بڑی میری ہیلپ کرتے ہیں ابرار بھائی. کتاب کا نام ہے عقائد الاسلام، حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے مسلمان، جو مسلمان قبروں کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کے سجدے کرتے ہیں، قبروں سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی ہم تکفیر نہیں کریں گے. ان کو بھی مسلمان سمجھیں گے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو لہذا سوائے ایک گروہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو حالت ارتداد میں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں آپ کے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، ان کو ہم کیا سمجھیں؟ مسلمان سمجھیں. جو جی ہم یہاں وڈ برج ایمان سینٹر میں یہی تعلیم دیتے ہیں. جو جی آپ وٹنس ہیں نا، وہ سب جیسے بھی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن. ٹھیک ہے نا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ fall in love with them، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف کے اوپر دوبارہ نظر ڈالیں، اور ہماری طرح آپ بھی اللہ سے صحابہ کرام کی محبت مانگیں. ہم اب بھی آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہمارا پیغام محبت ہے. ٹھیک ہے نا. تو تکفیر سے اجتناب کریں. یعنی فقہ حنفیہ سے مجھے بڑی محبت ہے.
اور فقہ حنفیہ کا ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے کہ احناف نے دوسرے فرقوں کی تکفیر سے اجتناب کیا ہے، دوسرے فرقوں کی اجتناب کی، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ سب ہم انشاءاللہ متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آگے میں مسئلہ بیان کرتا ہوں جو کہ مسئلہ ہے کافی سیریس. سب سے پہلے منت کی ڈیفینیشن اب کہ منت کس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگ نہ صرف اولیاء اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کے پیج 75 میں آپ کو یہ مل جائے گی. منت کی تعریف کی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں بہت سے لوگ نہ صرف اولیاء اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں بلکہ ان کی منتیں بھی مانتے ہیں. اگر ان کا فلاں کام ہو جائے تو ان کی قبر پر غلاف یا شیرنی چڑھائیں گے یا اتنی رقم ان کی نظر کریں گے. منت ماننا اور نظر و نیاز عبادت ہے. منت ماننا اور نظر و نیاز کیا ہے جی؟ عبادت ہے. اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں. آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، حضرت بھی وہی آیت لائے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آگے لکھتے ہیں، آگے در مختار، یہ ایک بہت بڑی فقہ حنفیہ کی کتاب ہے جس سے ہمارے اہل سنت والجماعت اس میں بڑے اہم فتاوی لکھے ہیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے ان سے کافی استفادہ کیا ہے. تو اس میں فتویٰ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. فتویٰ لکھا ہے، جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے مردوں کی نام کی جو نظر مانی جاتی ہے، اولیاء کرام کی قبروں پہ روپے، پیسے، شمع، تیل وغیرہ ان کے تقرب کی خاطر جو لائے جاتے ہیں، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے. وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے، اور لوگ اس میں بکثرت مبتلا ہیں. لوگ اس میں بکثرت مبتلا ہیں. اور اس مسئلے کو پھر آگے انہوں نے ایک اور فقہ کی کتاب ہے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ ایک یہ کہ نظر مخلوق، اس کے باطل ہونے کی وجوہات کیا ہیں کہ نظر مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. 2، جس کے نام کی منت مانی گئی وہ میت ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں. نمبر 3، نظر ماننے والے کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا وہ شخص بھی تکوینی امور میں تصرف رکھتا ہے، جیسے کہ اہل بدعت کا یہ آج کل عمومی عقیدہ ہے. اہل بدعت کا آج کل یہ عمومی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ تکوینی امور میں تصرف رکھتے ہیں. یہاں فتویٰ لکھا ہے، رد المختار صفحہ پیج 139 لکھا ہے، در المختار لکھا ہے کہ اگر نظر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے سوا وہ مرا ہوا شخص بھی تکوینی امور میں تصرف، تو اس کا یہ عقیدہ کفر ہے. اس کا یہ عقیدہ ہے. لیکن یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے نا کہ ہم نے یہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ کیا ہے، کفر ہے، لیکن ہم نے کسی کلمہ کو مسلمان کی تکفیر نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ کام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر رہنے دیں اور دیگر جو بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ ان حضرات کی عمر میں برکت پیدا فرمائے. اچھا، پھر لکھتے ہیں، اگر کسی شخص نے منت اللہ تعالیٰ کے لیے مانی ہو،
اور اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کا مقصود ہو. منت کس کے لیے مانی ہے جی؟ حسن صاحب سوچ نہیں ہے، ابھی مراقبہ نہیں کرنا. محض اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب مقصود ہو. منت اللہ تعالیٰ کے لیے مانی ہے، مگر اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب مقصود ہو تو فقراء کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو اس کو حرام اور شرک نہیں کہا جائے گا. دوبارہ پڑھیں. کسی شخص نے منت کس کے لیے مانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مانی ہے، اور محض اس بزرگ کی روح کو ایصال ثواب مقصود ہو یا وہاں کے فقراء کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو اس کو حرام اور شرک. تو اہل فتویٰ ذرا ہاتھ ہوا رکھیں. ہاں، بعض حضرات کو تکفیر کی بڑی عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ ان حضرات کے شر سے امت کو بچائے. اچھا، فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کوئی تمیز نہیں. عوام الناس اس مسئلہ میں کوئی تمیز نہیں کرتے. عوام الناس اس مسئلہ میں تمیز نہیں کرتے، اس لیے پرہیز ضروری ہے. اس لیے کیا سبحان، یہ ہے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت. مسلک اہل سنت والجماعت کا حسن یہ ہے کہ توحید بھی محفوظ ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، اور بزرگان دین کا ادب بھی محفوظ ہے. اور پوری کوشش ہے کہ ہر کلمہ کو مسلمان سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب بات ختم کرنے سے پہلے اللہ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. Having said all this, اب حضرت نے لکھا ہے کہ قبروں کا پکا جو پاکستان میں قبریں پکی بنائی جاتی ہیں، بنگلہ دیش میں پکی بنائی جاتی ہیں. اچھا، فرید بھائی اور اختر صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے انڈیا کے بارے میں. اچھا، بزرگوں کی قبروں کو یا تو عقیدت مند بادشاہوں نے پختہ کیا یا مجاوروں نے، اور ان لوگوں کی فعل کی کوئی شرعی حجت نہیں. اس عاجز نے اولیاء اللہ کی قبریں دیکھی ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دیکھی ہے، مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دیکھی ہے، الحمدللہ خواجہ مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دیکھی ہے، خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دیکھی ہے. سب قبریں کچی ہیں اور ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں. اچھا، پھر آگے چلے جی. اب ذرا سوال، عرس منائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ جواب، یہ تمام باتیں ناجائز اور حرام ہیں. یہ تمام باتیں ناجائز اور حرام ہیں. اولیاء اللہ کی مزارات پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، آگے وہی آیت لے کے آئے ہیں سورہ بقرہ کی، ما اہل بہ لغیر اللہ، میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے. ٹھیک ہے جی، ریفرنس سمجھ میں آ گیا نا؟ اور ان کا مصرف کا مال بھی حرام ہے. اچھا، اللہ اکبر کبیرہ. اولیاء اللہ کے مزار پہ جو بکرے بطور نظر و نیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جو بکرے بطور نظر و نیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے.
قطعاً ناجائز اور حرام ہے. ان کا کھانا بھی کسی لیے جائز نہیں. ان کا کھانا بھی کسی کے لیے جائز نہیں. مجھے آپ پہ ترس بھی آ رہا ہے، لیکن مجاہدے کے بغیر اللہ ملتا نہیں. جی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو نور نسبت عطا فرمائے. مجاہدہ کریں انشاءاللہ. اچھا، آپ پہ بھی ترس آ رہا ہے، یا آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو میں نے شامل نہیں کیا، ان پہ بھی آ رہا ہے. جہاں تک حسن صاحب کی بات ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. چلے میں بات رہا مکمل کر دوں. اولیاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. اولیاء اللہ کے مزارات پہ جو بکرے بطور نظر و نیاز کے چڑھائے جاتے ہیں وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہیں. ان کا کھانا بھی کسی کے لیے جائز نہیں، الا یہ کہ مالک اپنے فعل سے توبہ کر کے بکرے کو واپس لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غربا کو کھلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کو وہ غریب غربا کے لیے حلال ہے. اچھا جی، اور آگے رہ گئی خواتین. کئی خواتین یہ نہ کہیں کہ ہم پیچھے رہ گئیں اور ہمارا تذکرہ نہیں کیا. کیا حالت؟ خواتین کا تذکرہ بھی ضروری ہے نا. While I'm at it, I might as well go ahead. عورتوں کے قبرستان، اچھا، عورتوں کے قبرستان میں جانے پہ اختلاف ہے. عورتوں کے قبرستان میں جانے پہ صحیح یہ ہے کہ جوان عورتیں تو ہرگز نہ جائیں. جوان عورتیں تو ہرگز نہ جائیں. بوڑھی عورتیں اگر وہاں جائیں تو کوئی خلاف شرع کام نہ کریں. بوڑھی عورتیں کوئی خلاف تو گنجائش ہے، قبرستان میں تلاوت صحیح قول کے مطابق جائز ہے، مگر بلند آواز سے تلاوت قبرستان میں کرنے میں حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے قبرستان میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں. قبرستان میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں. اور اگر کبھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان سے ایک طرف ہٹ کے اچھا نماز پڑھیں کہ قبر نماز کے سامنے نہ ہو. قبر نماز کے سامنے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یوٹیوب کے ذریعے اس حادث کا میسج یہ ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، دیکھیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن. ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا. یہ ایمان ہے. میری طرف دیکھیں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو میری انانیت یہ میں نے نکالی اور اس کو میں نے ٹریش کین میں کوڑا کرکٹ میں پھینک دی. میری انانیت کی کوئی اہمیت نہیں. اصل چیز ہے میرے اللہ کا حکم اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. تو ہم اپنی اصلاح کر لیں. غلط سلط باتیں جو ہمیں ورثے میں ملی ان سے توبہ طائب ہو جائیں اور صاف شفاف دین آگے اس پہ خود بھی عمل کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. اور ان علماء کرام کے لیے دعائیں فرمائیں جنہوں نے عمریں لگا کے ان پیچیدہ مسائل کو کتنے اچھے طریقے سے ہمارے لیے سیل فرما دیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.